تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی تمام دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک کرم ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کی، اپنے محبوب بندوں کی محبت کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ وہ محبت ہے کہ اس محبت کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور روز آخرت بھی اس محبت کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں کا پتلا بنایا ہے، اور اپنی بارگاہ سے جس انسان کو فضیلت عطا فرمائی انہیں خطاؤں سے معصوم بھی فرمایا ہے اور محفوظ بھی فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی انسان ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ معصوم ہیں، یعنی کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں جو چاہے صحابیت کے مرتبے کی وجہ سے یا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ولایت کے مرتبے کی وجہ سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام پاتا ہے، رب کا محبوب بنتا ہے، تو وہ ولی معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم اور محفوظ میں فرق یہ ہے کہ معصوم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ کا مطلب یہ ہے، محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ تک کر سکتا ہے۔ محفوظ شخص گناہ تک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہوں سے بچا لیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ انسان ہیں کہ جو معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کی جو ذات گرامی ہے وہ معصوم تو نہیں، محفوظ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا ہے، گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اب ان مبارک ہستیوں سے ہٹ کر ہم جیسا شخص مسلمان بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف بھی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی دل میں محبت بھی ہے، اولیاء کرام رحمہم اللہ سے محبت بھی ہے، لیکن پھر بھی بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے اعمال میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مسلمانوں کے لیے وہ آئیڈیل ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے
بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجومی اقتدیتم اہتدیتم، کہ جو میرے صحابہ ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جس بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی جائے گی تو نجات مل جائے گی۔ لیکن پھر بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے سوالات کیے جاتے تھے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی طرح اعمال نہیں کر پاتے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ جواب ملا المرء مع من احب، کہ تم جس شخص کے ساتھ محبت کرتے ہو تم قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا کہ تم جس شخص کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ اب اگر ہم اپنی محبت کو دیکھیں تو ہماری محبت انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ بھی ہے، اپنے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کے صدقہ و خیر اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی ولایت کا اعزاز عطا فرمایا ان تمام بزرگوں سے، ان تمام اولیاء کرام سے ہمیں محبت ہے، اور اسی محبت کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نجات بھی ہوگی۔ ہمارے اعمال میں جو کبھی بیشی رہ گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی جیسی اطاعت کرنی چاہیے تھی، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ اس محبت کا فیضان جہاں ہمیں دنیا میں بھی مل رہا ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا۔ دو واقعات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ایک حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس محبت کے واقعے سے جو عذاب قبر سے، جو روز آخرت سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما رہا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما رہا ہے، تو اس بات پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی حدیث پاک بھی دلیل کے طور پر پیش کریں گے کہ جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ بھی ہے۔ چنانچہ حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرضگزار ہوا عالی جہاں بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو قبرستان ہے وہاں ایک شخص کی قبر سے چیخو پکار کی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوالات فرمائے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ میرا مرید تھا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے وہ قبر کس کی ہے اور وہ آپ سے مرید ہے یا نہیں، ہم اس بات کا بھی علم نہیں رکھتے۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسرا سوال فرمایا کیا وہ کبھی ہماری مجلس میں حاضر ہوا ہے؟ لوگوں نے اس بات پر بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسرا سوال فرمایا اور فرمایا کیا کبھی اس نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے؟
چنانچہ اس بات پر بھی لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. 3 سوالات پر جب لا علمی کا اظہار کیا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آ جاتا ہے. چنانچہ آپ مراقبے کی کیفیت میں جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند فرماتے ہیں، اپنے سر مبارکہ کو جھکاتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کی زیارت بھی کی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتا تھا، لہذا آپ کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور اس کی بخشش فرما دی ہے. چنانچہ اس کے بعد سے اس شخص کی قبر سے آواز آنا بند ہو گئی. اب اس طرح کے واقعات سن کر جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہے وہ تو محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، وہ اپنی محبت پر ناز کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اب بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں بابے کوئی شے نہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ اس حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے اس واقعے کے بعد بخاری شریف کی حدیث پاک پیش خدمت ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے اس فعل سے، اپنے اس گناہ سے توبہ کر لوں. دل میں خیال بھی آیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے گا یا نہیں. میں نے 1-2 قتل تو نہیں، 99 قتل کیے ہیں. چنانچہ ایک عبادت گزار کے پاس جاتا ہے، ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں نے 99 قتل کیے ہیں اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. اس شخص کے پاس اتنا علم نہ تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا 99 قتل کیے، تیری تو کوئی معافی نہیں. جب اس نے سنا کہ جناب 99 قتل کرنے کے بعد میری معافی نہیں ہے تو سینچری پوری کروں. چنانچہ اس شخص کو بھی اس نے قتل کر دیا اور اس طرح وہ 100 لوگوں کا قاتل بن گیا. لیکن اس شخص کو بھی قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں پھر شرمندگی آئی، اسے پھر افسوس ہوا، اس نے پھر امید بندھائی کہ ہو سکتا ہے اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. چنانچہ پھر وہ لوگوں سے پوچھتا اور پھرتا کہ میرے معافی کی کوئی صورت بتاؤ، میری توبہ قبول ہو جائے، کوئی مجھے راستہ بتاؤ. چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، چنانچہ تم ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بچت کا کوئی راستہ نکل آئے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے. چنانچہ وہ شخص اس ولی کے پاس، اس بزرگ کے پاس جانے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے اور جیسے ہی سفر اختیار کرتا ہے راستے میں بیمار پڑ جاتا ہے اور اسی جگہ پر وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا تو وہ اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر دیتا ہے کہ جہاں اس اللہ والے کا مزار تھا، جہاں اس اللہ والے کی بستی تھی. چنانچہ یہ معاملہ کرنے کے بعد، اس بستی کی طرف رخ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے.
رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، ہم اسے لے کر جائیں گے، لیکن عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے لے کر جائیں گے، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، ہم اسے لے کر جائیں گے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، رب تعالیٰ کا کرم دیکھیے، چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس جھگڑے کا، اس اختلاف کا یہ اہتمام فرمایا، فرشتوں کو فرمایا کہ ایسا کرو، زمین کی پیمائش کرو، زمین کو ناپو، کہ جس بستی کے قریب پایا جائے، اگر یہ اس بستی کے قریب پایا جائے کہ یہ جہاں پر جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اپنے گھر کے قریب پایا جائے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ یہ فیصلہ تو فرما دیا، ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کی بستی اور جہاں اس کا انتقال ہوا اس کے درمیان جتنا بھی فاصلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تغیر ہونے کا حکم فرما دیا، اور جس بستی کی طرف اللہ والے کی طرف وہ جا رہا تھا، اس زمین کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمٹنے کا حکم فرما دیا۔ لہذا رب تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب زمین کو ناپا گیا تو وہ اس بستی کے قریب پایا گیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مبارک بندوں کا کوئی مقام نہ ہو، تو اس بخاری شریف کی حدیث پاک سے یہ بات کیوں نہ ثابت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مبارک بندوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ ابھی توبہ کرنے کے لیے پہنچا نہیں ہے، صرف ان کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرنا چاہتا تھا، رب تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو اگر آج ہم بھی اپنا گناہگار وجود لے کر کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس ولی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش بھی ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔